مشرک کے ٹپے لگا دیے تھے نا، آپ نے ان کے رب کے صفات آپ نے سنے نا آج کہ داڑھی بھی ہے، جی کپڑے بالکل بھی پہنتا بالکل ہے بالکل. اور یہ بہت عرصے سے سن رہے ہیں سر. جی ہاں توحید کے باب میں یہ ہماری کتابوں کے اندر یہ بالکل ہے صاحب. بالکل. بہرحال آپ کی طبیعت ٹھیک ہے سر؟ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت عزت دے، سلامتی دے. تھینک یو سر. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. صاحب ایک روایت ہے علو شرائع کے اندر. جی سر. یہ وہ باب ہے جس میں حضرت خالد بن ولید کو حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے قتل کا حکم دینے کا جو باب ہے سر. جی تو اس کا یہ ٹرانسلیشن میں درمیان میں سے پڑھ رہا ہوں، آپ کے سامنے وہ روایت آ جائے گی کہ اس میں جب حضرت ابو بکر سے جناب علی نے پوچھا کہ پھر بتاؤ اگر مسلمانوں کے قبضے میں کوئی چیز ہو اور میں اس پر دعویٰ کروں کہ میری ہے تو پھر تم ثبوت و گواہ کس سے طلب کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ تم سے ثبوت و گواہ طلب کروں گا. آپ نے فرمایا پھر جب میرے قبضے میں ایک چیز ہے اور مسلمانوں کا اس پہ دعویٰ ہے تو پھر تم ثبوت و گواہ ہم سے کیوں طلب کرتے ہو؟ صحیح. اب ان سے اس کا کچھ جواب نہ بن پڑا تو وہ بالکل خاموش ہو گئے. تو پھر حضرت عمر کا ان سے ایک جملہ ہے. تو تو پھر حضرت عمر نے کہا کہ یہ مسلمانوں کا مال ہے، ہم اس کے متعلق تم سے کوئی بحث نہیں کرنا چاہتے. تو جناب علی نے کہا اچھا تو پھر قرآن مجید کی یہ آیت، وہی آیت جو آیت تطہیر ہے وہ پڑھی اور ان سے فرمایا کہ اگر کیا یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ تم لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ اگر مسلمانوں میں سے دو آدمی سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ فحش کی مرتکب ہوئی ہیں تو تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ میں فاطمہ پر حد جاری کروں گا سلام اللہ علیہا، جیسا کہ دوسری مسلمان عورتوں پر جاری کی جاتی ہے. آپ نے فرمایا اگر ایسا کرو گے تو پھر تم اللہ کے نزدیک کافروں میں سے ہو جاؤ گے. یعنی حضرت ابو بکر سے کہا کہ تم اللہ کے نزدیک کافروں میں سے ہو جاؤ گے. حضرت ابو بکر نے کہا یہ کیوں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ اگر تم اللہ کی گواہی کو مسترد کرو گے، یعنی آیت تطہیر ہو، اور اللہ کے سوا دوسروں کو کی گواہی کو قبول کرو گے اس لیے کہ اللہ نے ان کی طہارت کی گواہی دی ہے، تو تم اللہ کی گواہی کو رد کرو گے اور غیر خدا کی گواہی کو قبول کرو گے تو اللہ کے نزدیک کافر ہو جاؤ گے. یعنی اس روایت سے یہ معنی نکلتے ہیں کہ جناب امیر علیہ السلام حضرت ابو بکر کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے نزدیک کافر ہو جاؤ گے. یعنی اللہ کے نزدیک پہلے وہ مسلمان تھے، اگر وہ یہ گواہی طلب کریں گے تو وہ کافر ہو جائے گے. تو یہ اس حوالے سے آپ کی رائے لینی تھی کہ اس میں تو جناب امیر کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کے نزدیک کافر ہو جاؤ گے، یعنی اللہ کے نزدیک اس سے پہلے وہ مسلمان ہیں، مسلم ہیں. جی دیکھیں حدیث یہ ہے جو آپ نے حدیث پڑھی ہے کتاب علل الشرائع میں، ایک منٹ اس کو، کتاب علل الشرائع میں جو حدیث آپ نے پڑھی ہے وہ حدیث یہ علل الشرائع شیخ صدوق رحمہ اللہ کی، اس میں صفحہ نمبر ہے 190 کے لگ بھگ، ہمارے پاس جو چھاپ ہے، باب العلت التي علت التي من اجلها امر خالد ابن الولید بقتل امیر المؤمنین علیہ السلام، کہ کیوں ابو بکر نے خالد کو حکم دیا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو قتل کریں. تو اس میں عبارت یہ ہے، بھلے قال فيكم فأخبرني لو أن شاهدين من المسلمين شهدا على فاطمة عليها السلام بفاحشة ما كنت صانعا، قال كنت أقيم عليها الحد كما أقيم على نساء المسلمين، قال كنت إذن عند الله من الكافرين. دیکھیں یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے یہ جو کہ تم اللہ کے نزدیک کافرین میں سے ہوگے، اس کا مطلب یہ ہے اگر تم یہ کام کرو گے تو اللہ کے نزدیک کافرین سے میں. قال لما، کیوں؟ لأنك قد كنت ترد شہادت اللہ، کیونکہ آپ نے اللہ کی شہادت کو رد کیا، وتقبل شہادت غیرہ، اور آپ نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی شہادت کو قبول کیا، لأن اللہ عز وجل قد شہد لها بالطہارہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے طہارت کا
شہادت دی ہے. فَإِذَا رَدَدْتَ شَهَادَةَ اللَّهِ وَقَبِلْتَ شَهَادَةَ غَيْرِهِ كُنْتَ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْكَافِرِينَ. قال فبكى الناس وتفرقوا. اگر آپ اللہ کی شہادت کو رد کریں اور دو مسلمانوں کی شہادت کو قبول کریں تو آپ اللہ کے نزدیک کافروں میں سے ہوں گے. فبک الناس، اور لوگ سب اس بات کو سن کر سب لوگ رونے لگے اور لوگ وہاں سے بکھر گئے اور مجتمع جو تھا وہ جماعت متفرق ہو گیا. بات یہ ہے کہ یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایک دلیل کفر ہوگا نا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے سے وہ یہ شخص ایسے باتوں کا مرتکب نہیں ہوا جس کی وجہ سے وہ کافر ہے. فرما رہا ہے کہ آپ اگر یہ کام کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے شہادت دی ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ مطہر ہیں، اللہ نے ان کی طہارت کی ذمہ داری لی ہے، اللہ نے شہادت دی ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ نے شہادت دی ہے کہ کبھی رجس پلیدی ناپاکی ان کے قریب آ نہیں سکتی، اور دو مسلمان آ کے ان کے خلاف شہادت دے دیں تو آپ نے اللہ کی شہادت کو رد کیا اور مسلمان کی شہادت کو قبول کیا تو آپ اللہ کے نزدیک کافرین میں سے ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے سے یہ شخص، اس طرح نہیں ہے کہ یہ پہلے سے نہیں ہوگا. یہ مزید ایک دلیل ہوگا کہ جیسے ایک شخص ہے اس سے پہلے اس نے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، اس سے قطع نظر اس کے کفر کے لیے ایک وجہ ہو گئی، ایک بات، ایک دلیل ہوگی، ایک بات کہ اللہ کے نزدیک یہ کفر ہے. یہ بات اس کا مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا مطلب یا اس نے کیے ہیں کفر کی دلیل ہوگی. جی سر. تھوڑی واضح نہیں ہوئی بات صاحب، مطلب کوائٹ کلیئرلی تھوڑا سا کنفیوز ہوں میں ذرا، مجھے تھوڑا سا اس پہ، کیونکہ وہ جملہ جو ہے میں اس عبارت پہ غور کروں. میرے نزدیک تو یہ واضح ہے کہ میں کس انداز سے اس کو بیان کروں، ٹھیک ہے نا، اسٹائل آف ایکسپلینیشن میرا کس طرح ہونی چاہیے. تو مجھے آپ اجازت دے دیں، میں نیکسٹ پروگرام میں اس کو دو اور الفاظ کے ساتھ ایکسپلین کروں گا، ٹھیک ہے نا. اس کا مزید مثالیں میں تلاش کروں گا کہ قرآن اور سنت میں اس کی مثالیں اور بھی ہیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس وقت میں اس کا بہتر جواب دوں گا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جی مزید کوئی حکم ہو حکم کریں. جی سر. ایک سوال اور ہے سر، ایک سوال. جی سر. اجازت دیں گے آپ؟ جی 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 بسم اللہ. یہ جو واقعہ سقیفہ بنو سعدہ کے اندر جو واقعہ ہوا، ایک چیز تو طے، اچھا مگر اس سے پہلے اسی سے ریلیٹڈ بھی ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر کو سورہ برات کی کچھ آیات دے کے روانہ کرتے ہیں. بعد میں وہی آ جاتی ہے کہ یہ آپ یا آپ میں سے کوئی، مطلب ظاہر ہے وہ مقام من نیت ہے، وہ جناب علی علیہ السلام ہی وہ کریں گے. لیکن جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر کو اگر اس کام پہ معمور کرتے ہیں جس میں آیات الہی کی تبلیغ کا کام ہے، تو اٹ مینز کہ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک کچھ مذہبی اہمیت رکھتے ہیں. اگر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک وہ مذہبی اہمیت ان کی نہ ہوتی تو آیات جو برات تھی ان کی تبلیغ کی وہ ان کو بالکل بھی دعوت نہ دیتے یا ان کو حکم نہ دیتے، کیونکہ یہ پیورلی ایک دین اسلام کا کام ہے جس میں کسی بھی ایسے شخص سے کام نہیں لیا جا سکتا جو ان کے نزدیک کفر کے درجے میں ہوں. جی سر. اس کا جواب یہ ہے، دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کرتے. اگر انہوں نے، اور اتنا اہم مسئلہ ہے، کوئی چھوٹی سی بات بھی نہیں ہے کہ کفار کو اب دیکھیں مشرکین کے نزدیک مکہ بڑا اہم مقام تھا. مشرک بھی اس کو بہت، ان کے سب مذہبی سیریمونیز وہ مکے میں ہوتے تھے، حج کے لیے آتے تھے، اس کو بہت تقدس کی نگاہ سے دیکھتے تھے. اب جو ہے ان کو کبھی مکہ نہیں آنے دیا جائے گا، یہ اعلان ہوگا. اور پھر ان کے پاس جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاہدے ہیں 3-4 مہینے تک، ہاں وہ ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفا کریں گے. اس کے بعد ان کے سے اعلان براعت ہے کہ جہاں بھی مشرک ہوگا اس کو قتل کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ سوشل، پولیٹیکل اور ریلیجیس پروکلیمیشن ہے، اعلان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مکے میں. تو اور یہ ایسے اہم چیز کو اللہ کے حکم کے بغیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر سکتے. تو اللہ جب در حقیقت اللہ بھیج رہا ہے ابو بکر کو، ٹھیک ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلافت کے ساتھ کیا ہوگا. تو ہمارے نزدیک یہی ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جان بوجھ کر عمدن ابو بکر کو بھیجا ہے تاکہ مسلمانوں کو یہ بتایا جائے کہ یہ شخص اہلیت نہیں رکھتا، کہ حتیٰ کفار کے لیے
کفار کے اپنے شہر میں قرآن کی کچھ آیات کی تلاوت کرے، ٹھیک ہے نا، اس کی اہلیت نہیں رکھتا، اور اس لیے اس کو عزل کیا. اور یہ عزل جو ہے نہایت ہی توہین ہے اور نہایت ہی ایک بے احترامی ہے کہ آپ ایک شخص کو اتنا امپورٹنٹ مشن دے دیتے ہیں اور پھر اس کو عزل کرتے ہیں. اور اہم بات یہ ہے کہ ظاہری لحاظ سے دیکھیں تو ابوبکر اس کام کے لیے نہایت مناسب ہے، کیونکہ مکہ مشرکین کا گڑھ ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جتنے نہ جنگیں ہوئیں ان کا سینٹر مکہ رہا ہے، ان کا کیپٹل سٹی مکہ ہے. اور ان جنگوں میں جس شخص نے زیادہ مشرکین کا بالخصوص اہل مکہ کا خون بہایا ہے وہ امیر المومنین علی علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے نا. امیر المومنین علی علیہ السلام اگر مشرکین کے درمیان جاتے ہیں، ان کے شہر میں جاتے ہیں اور ان کو ذلیل کرتے ہیں کہ اب جو ہے آپ مکہ نہیں آ سکتے، اور اب جو ہے آپ کو جہاں آپ ملیں گے ہم آپ کو قتل کریں گے. اور یہ ایسے ہیں کہ عرب جو ہیں ان کے خون کے پیاسے ہیں، کیونکہ ان کو وہ بھولے تو نہیں ہے کہ انہوں نے ہمارے سرداروں کو انہوں نے قتل کیا، فلان جنگ میں میرے باپ کو قتل کیا، فلان جنگ میں میرے چچے کو یا میرے ماموں یا میرے بڑے بھائی کو قتل کیا. تو مکے میں کوئی ایسا گھر نہیں تھا جس میں سے ایک یا دو کو امیر المومنین علیہ السلام نے قتل نہ کیا ہو. تو حالانکہ ابو بکر کا ان کے ساتھ کوئی کینہ نہیں ہے، ابو بکر نے جنگوں میں کفار کا کوئی خون نہیں بہایا. تو اس لحاظ سے ابو بکر ایک بہت سیف آپشن ہے کہ ابو بکر جائیں وہاں پر اس شہر میں. ایک ایسا بوڑھا شخص ہے، بزرگ شخص ہے، نہ کبھی کفار سے لڑائی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی رشتہ داری بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ جو پڑھ کے سنائے گا یہ پڑھ کے سنا کے واپس آ جائے. اور علی علیہ السلام اس کے لیے ظاہری طور پر پولیٹیکل لحاظ سے مناسب آپشن نہیں ہے، کیونکہ مشرکین بالکل ان کے خون کے پیاسے ہیں اور پتہ بھی ہے سب کو، ان کا داماد بھی ہے اور ان کے چچا کا بھائی بھی، چچے کا لڑکا بھی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اپنا بیٹا تو نہیں تھا. مسلمانوں میں اگر کوئی شخص ان کے بیٹے جیسا حکم رکھتا تھا نا، جو بچپن سے ان کے گود کا پلا بڑھا ہے، وہ علی علیہ السلام ہے. تو ہر لحاظ سے اگر وہ علی علیہ السلام کو یعنی موت کے دہانے پہ بیچتے ہیں، موت کے منہ میں بیچتے ہیں، جاز آف ڈیتھ میں بیچتے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ ان کو بڑے خطرہ ہو سکتا ہے. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ابو بکر کو بھیجتے ہیں، انہوں نے جو ان کو بھیجا ہے اللہ کے حکم سے بھیجا. اور اللہ ہمیں بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ شخص، یہ فرد اللہ کے نزدیک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لائق اعتماد نہیں ہے، حتیٰ کفار کے لیے بھائی معمولی سے 4-5 آیتیں پڑھنے کے لیاقت نہیں رکھتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عزل فرمایا اللہ کے حکم سے. اور پھر ابو بکر کے اپنے سوال میں بھی دیکھیں نا کہ مختلف احادیث میں بہت زیادہ سنن نسائی وغیرہ میں کہ وہ جب آیا اس نے پہلا سوال ہی یہی کیا کہ کیا میرے متعلق کچھ آیات نازل ہوئی ہیں، آپ نے مجھے اسی لیے بولا واپس کیا، ٹھیک ہے نا. تو اس نے بھی اپنے متعلق اس کو ڈر تھا کہ بھئی میری اتنی بڑی بےعزتی ہوئی ہے. اور بعض روایت میں تو یہی ہے کہ وہ شخص بہت ہی یعنی اپنے لیے حد کے حرمت سمجھ کے واپس آیا تھا کہ میری حد کے حرمت ہوئی ہے. تو یہ وجہ یہ ہے میرے عزیز میرے بھائی، اس کی اصل وجہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا تھا ہمیں بتانے کے لیے کہ بھئی یہ لائق نہیں ہے، تاکہ بعد میں اگر یہ خلافت سنبھال لیں تو لوگوں کو پتہ ہو کہ ایک ایسا شخص جو کفار کے لیے بھئی کفار کے شہر میں 4-5 آیتیں پڑھنے کے لائق نہیں ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین اور خلیفہ کیسے ہو سکتا ہے. جی سر. حالانکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب عمر کے لیے اس طرح کی کوئی مذہبی ذمہ داری رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جو ظاہری اس میں نظر نہیں آتی، صرف حضرت ابو بکر کی نظر آتی. اچھا، کوشچن یہ ہے کہ سقیفہ بنو ساعدہ کے اندر جب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور وہاں سے ایک شخص آتا ہے اور وہ شخص آ کے صرف پسے دیوار سے صرف حضرت عمر کو آلریڈی وہاں اپوائنٹ پولیٹیکل کوئی نقل و حمل ہو تو اس کی اطلاع کی جائے. تو حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عبیدہ جو وہاں جاتے ہیں تو وہاں حضرت سعد بن عبادہ ایک جلیل القدر صحابی ہے. جی سر. وہ اور انصار خلافت منعقد کر رہے ہیں، خلافت کے انتخاب کے لیے وہ انہوں نے ایک مجلس منعقد کی ہے جس میں حضرت سعد بن عبادہ جو ہے وہ خلافت کے امیدوار ہیں. جی سر. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صرف مہاجرین نہیں، یعنی وہ جو حدیث غدیر ہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا،
اگر اہل سنت کے اس موقف کو ہم دیکھیں تو اس کی یہ تائید بھی ہوتی ہے ہمارے اہل سنت کی، کہ اس کے وہ معنی نہیں ہے جو معنی اہل تشیع کے نزدیک ہیں، جناب امیر علیہ السلام کو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ کا درجہ، کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ مہاجرین تھوڑے سے پولیٹیکل نظریات کے حامل تھے اور جناب امیر علیہ السلام کے خلاف تھے، تو انصار نے بھی تو وہاں وہی کچھ کیا جو مہاجرین کر رہے تھے۔ حضرت سعد بن عبادہ جو ہے وہ خلافت کے امیدوار بن رہے ہیں، تو اٹ مینز کہ وہ بھی حدیث غدیر کی نگیشن تو کر رہے ہیں وہاں، اس معنی کے جو معنی جی صاحب، جناب امیر علیہ السلام کی خلافت کے معنی۔ تو جی ہم صاحب، یہ دیکھ رہے ہیں کہ مہاجرین اور انصار دونوں ڈیویٹ کر رہے ہیں ان معنی سے۔ جی سر، بالکل۔ آپ دیکھیں کہ یہاں پر اس سیاسی ماحول کو آپ کو اس زمانے میں دیکھنا پڑے گا کہ پہلی بات یہ ہے کہ انصار وہ قوم ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ دی ہے، یعنی پیغمبر کا جو اپنا قوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی قوم ہے قریش، انہوں نے دشمنی کیا، آخر تک دشمنی کیا، مکے والوں نے دشمنی کیا، پناہ جو دی انصار نے دی، مدینے والوں نے مکے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 بیعتیں کی نا، ان کو دعوت دی ہے کہ آپ آ جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لے کر کہ تم میری دفاع کرو گے اور میرے اہل بیت کی دفاع کرو گے اور میری اطاعت کرو گے، اس کے مقابلے میں جنت ملے گی۔ تو انہوں نے بیعت کیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب مکے سے مدینہ آئے، اور انصار کو بخوبی پتہ ہے کہ انصار عرب میں ایلیٹ پارٹی نہیں ہے، عرب میں جو ایلیٹ ہے، جو رویلٹی ہے، وہ قریش ہے، اور قریش جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا دشمن، اور مسلمان بھی ہوئے قریش، تو زبردستی مسلمان ہوئی ہے۔ قریش اپنے مرضی سے مسلمان نہیں ہوئے، قریش اس وقت فتح مکہ کے وقت اگر وہ اسلام نہیں لاتے تو قتل ہو جاتے، تو زبردستی انہوں نے کلمہ پڑھا۔ اور یہ ایک طرف سے ذہن میں رکھیں، دوسری طرف آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ جو جنگیں ہوئی ہیں وہ زمانہ انصار عرب ہیں، وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جو جنگیں ہوئی ہیں انصار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، دوسرے قبائل نے جو پیغمبر کے خلاف لڑے ہیں، بالخصوص قریش نے، وہ تو یہ بات تو نہیں بھولیں کہ ان لوگوں نے ہمارے نوجوانوں کے خون کیے ہیں۔ ابھی 2 سال 3 سال پہلے کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی فتح مکہ 2 سال پہلے کی بات ہے، اس سے پہلے جنگیں ہوئی ہیں، تو ابھی وہ سب داغ، وہ سب کینہ، وہ سب حقد، وہ فریش ہے، دونوں طرف اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ انصار کے بدولت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو ذلیل کیا، دوسرے قبولوں کو بھی ذلیل کیا، ان پہ اپنا بالادستی قائم کیا۔ یہ دوسرا مقدمہ یاد رکھیں۔ تیسرا مقدمہ یہ یاد رکھیں کہ انصار کو بخوبی احساس ہے کہ قریش جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حکومت خلافت ان کے اہل بیت میں جانے نہیں دے گی، ان کو احساس تھا، اس بات کا پتہ تھا، بالخصوص کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جیش اسامہ ابن زید بنایا تھا، جیش اسامہ ابن زید بنا، اس کو بخوبی انصار سب کو پتہ چل گیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مدینے سے کیوں نکال رہے ہیں سب کو، جی بالکل، کیونکہ بارڈر اتنا دور ہے، شام کے بارڈر جو ہے، روم کی بارڈر بہت دور ہے، جانے آنے میں 2-3 مہینے لگیں گے، اور وہاں پہ کچھ ہو نہیں رہا۔ اصل بات تو یہ نا کہ وہاں پہ کوئی چیلنج ہے، کوئی ملٹری، کوئی وہاں پہ مسلمانوں کو کوئی خدشہ ہے کہ وہاں پہ شام کی جانب سے، روم کی جانب سے وہاں پہ لشکر جمع ہوئی کہ مسلمانوں پہ حملہ کریں، تو بات تو بنتی ہے کہ مدینے سے اس حساس وقت میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار ہے، اپنی موت کی خبر دی ہے، اور وہ اصرار کر رہے ہیں کہ مدینے سے لوگ نکل جائیں، ٹھیک ہے نا، تو پھر بات بنتی ہے کہ بھائی چلیں، اگر کہہ رہے ہیں کہ آپ جائیں کیونکہ وہاں پہ خطرہ ہے نا، وہاں لشکر آ رہا ہے، وہاں پہ کوئی کچھ بھی نہیں ہو رہا، وہاں سے کوئی رپورٹ نہیں ہے شام سے کہ یہاں پہ بھائی کوئی جنگ کی تیاری ہے، وہاں سے مسافر بھی ہمیشہ آتے تھے، قافلے بھی آتے تھے، تو انہوں نے بھی کوئی خبر نہیں دی، تو سب بیوقوف، سب کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھائی امیر المومنین علیہ السلام کی حکومت کی راہ کو ہموار کرنے کے لیے ان کے مخالفین کو مدینے سے نکال رہے ہیں، تاکہ یہ لوگ چلے جائیں، واپس جب آ جائیں تو ان کی خلافت بن چکی ہے، تو اس وقت وہ کچھ نہیں کر سکیں گے، اور یہ لوگ نہیں نکل رہے ہیں مدینے سے۔ صحابہ حالانکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اصرار کرے کہ نکل جاؤ، جو اسامہ کی لشکر سے جو پیچھے رہ جائے اس پہ اللہ کی لعنت ہے، اس کے باوجود لشکر نہیں جا رہا، تو ان کو بخوبی پتہ ہے کہ یہاں پہ مدینے میں ایک کھو کی تیاری ہو رہی ہے، مدینے میں ایک عسکری انقلاب کی تیاری ہو رہی ہے، تو یہاں پر انصار کو پتہ ہے کہ یہ کھو کون کریں گے، قریش کرے گی،
ان کو بخوبی تو جو حدیث قرطاس میں جو پیش آیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت نہیں لکھنے دیا گیا نا، ان کی توہین انصار تو شاہد تھے، ان کو بخوبی پتہ ہے کہ یہاں پہ تیاری ہو رہی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم انتظام ہم سنبھالیں، حکومت ہم سنبھالیں. اور یہ کون ہے؟ یہ انصار کے قریش، انصار کے سخت ترین دشمن ہے. تو انصار کو جب پتہ چل گیا ہے نا کہ حکومت اہل بیت علیہ السلام کو تو ملنی ہے نہیں، حکومت کس کو ملے گی؟ قریش کو ملے گی. اور قریش اور انصار کے درمیان خون کے سمندر ہیں. کس وجہ سے؟ کہ انصار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حمایت کی ہے، پناہ دی ہے. قریش کا انصار نے قریش کو ذلیل کیا، ان کو خون بہایا. تو یہ تو بہت ہی ان کے لیے پولیٹیکل لحاظ سے بہت ہی اہم ہے کہ حکومت قریش کو نہ ملے، حکومت ان کو انصار کو ملے، یا کم از کم دونوں کو حکومت. جیسے انہوں نے کہا، جب انہوں نے قریش ابو بکر عمر ان کی پارٹی نے کہا کہ نہیں حکومت عرب آپ کو نہیں ملے گی، تو انہوں نے یہ تو کہا تھا کہ آپ کا بھی ایک امیر ہونا چاہیے، ہمارا بھی ایک امیر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. سعد بن معاذ ان لوگوں کا، ان کے اپنی سروائیول کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے نا، کہ اب ہمیں پروٹیکشن کیسے ملے گا، ہمارے ساتھ کیا کریں گے یہ لوگ، جب ہمارے مخالفین جن کے ساتھ ہمارے اور ان کے درمیان خون کے سمندر ہیں، یہ ہمارے ساتھ کیا برتاؤ کریں گے، یہ حکومت سنبھالیں گے. تو اگر وہ قریش سے پیش دستی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی ثقیفہ بنی ساعدہ میں جو انصار جمع ہوا تھے، وہ ایک لحاظ سے پیش دستی کرنے کے طور پر کہ اس سے پہلے کہ قریش اپنے کھو کو، قریشی پارٹی اپنے عسکری انقلاب کو عمل میں لائے، ہم اس سے پہلے ہم اپنا کام کر لیں بھائی، اب اپنی بیعت لے لیں، کسی اپنا امیر بنا دیں تاکہ وہ کم از کم ہمیں سیاسی لحاظ سے پروٹیکشن ملے. تو یہ اس لحاظ سے وہ تھا کہ قریش کی جو انصار کا جو کام تھا وہ ان کے اپنے سروائیول کا مسئلہ تھا. اور پھر ابو بکر صاحب وہاں پہ گئے تھے تو ان کو بڑی تسلی دی تھی کہ بھئی ہم اگر خلیفہ بنیں گے تو آپ ہمارے وزیر ہوں گے، آپ کو کچھ آنچ نہیں آنے دیں گے ہم. تو پھر وہ اکثر انصار آپس میں ان کا اپنا بھی آپس میں اختلافات تھے، تو کچھ نے بیعت کی اور کچھ لوگوں نے بیعت نہیں کی، کچھ لوگوں سے بعد میں زبردستی بیعت لیا گیا تھا. جی سر، اس طرح وہ آقا تھا. میرا خیال ہے حضرت زید بن ثابت جو اس سے پہلے کوئی اتنے پرومیننٹ کریکٹر نہیں ہے، لیکن وہ چونکہ انہوں نے انصار میں سے نکل کے حضرت سعد بن عبادہ کے خلاف سب سے پہلے حضرت ابو بکر کی بیعت جی کی، سر. مطلب یہی ان کا یہ. اچھا، یہاں جو ایک نعرہ لگا الائمہ من القریش، کیا یہ نعرہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو پورا مشن تھا، یا وہ پوری جد و جہد تھی جس میں وہ گورے کو کالے کے اوپر اور عربی کو اجمی کے اوپر، اور جو قبیلہ پرستی ہے، جو پوری زندگی جو ان کی جد و جہد رہی دین اسلام کی، تو کیا یہ سب سے پہلا جو یہ نعرہ الائمہ من القریش، اس نے اس پورے مشن کو زد نہیں پہنچائی؟ جی سر، دیکھیں یہ کہ جب قریش کو حکومت ملی ہے تو انہوں نے نہایت ہی قبیلہ پرستی، نسل پرستی قائم کی ہے نا. خلیفہ ثانی نے حرام قرار دیا تھا کہ کوئی غیر عرب جو ہے قریش میں شادی نہیں کر سکتا. ان کے دور میں جو سیاست تھی وہ یہی تھی کہ عرب جو ہے، عرب کے افراد قریشی لڑکی سے شادی، قریشی عورت سے شادی نہیں کر سکتا. قریش کر سکتا ہے، انصار میں جا کے شادی کرے، دوسرے قبائل سے بیوی کا انتخاب کرے، لیکن غیر قبیلہ قریش میں شادی نہیں کر سکتا. اور اسی طرح عرب جو ہے عجم کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، دوسرے جو نئے مسلمان ہو رہے ہیں، لیکن وہ لوگ عربوں میں شادی نہیں کر سکتے. تو یہ طبعاً یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف ایک نسل پرستی ان لوگوں نے قائم کی. لیکن الائمہ من قریش، دیکھیں ان کے پاس جو احادیث تھے، دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے بعد پوری امامت کے مسائل اور خلافت حکومت کے مسائل بالکل واضح بیان کیے تھے نا. لیکن حکومت قریش کو ملی، اور قریش میں جس کی حکومت، خاندان کی حکومت اس گرفت مضبوط ہو گئی، وہ بنی امیہ تھی. تو بنی امیہ کے اپنے راوی تھے، بنی امیہ کے مساجد ان کے ہاتھ میں، علماء ان کے بھئی تنخواہ وہ دیتے ہیں، وہ ان کی مرضی کے حدیث نقل کی جاتی ہیں. تو بقیہ صفات نکالے گئے کہ ائمہ کون ہے، اس میں صرف قریش رکھا گیا تاکہ مسلمان کہ دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ امامت کس کو ملے. وہ اگر کہہ دیں کہ بھئی پوری حدیث نقل کریں تو پھر بنی امیہ سے بھی حکومت وہ تسلیم کرنا پڑے گا اہل بیت علیہ السلام کو. وہ بقیہ صفات اس میں سے حذف کیا، صرف کہہ دیا کہ الائمہ من قریش. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ الائمہ من قریش، یہ جو حدیث روایت مسلم میں دوسری کتابوں میں ہے، یہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تو یہ نہایت ہی مبہم ہے.
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاغ مبین ان پہ واجب ہے کہ وہ امامت کے احکام، خلافت کے احکام واضح طور پہ بیان کریں، واضح طور پہ بیان کریں تاکہ ابہام نہ رہے۔ قریش میں تو بہت سارے قبیلے آ جاتے ہیں، بنی عباس بھی قریش میں ہے، بنی امیہ بھی قریش میں ہے، علویین، فاطمیین، یہ سب قریش میں ہیں، اور یہ سب خلافت کے مدعی ہیں، خلافت کے ادعا دار ہیں کہ خلافت ہمیں ملنی چاہیے۔ تو لازمی بات ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ بیان کیا تھا، لیکن بعد میں سیاست نے اس حدیث کے ساتھ گیم کھیلا۔ باقی جو اس میں فیچرز تھے، باقی جو اس میں قیود تھے، وہ حذف کیے گئے، صرف الائمہ من قریش رکھا گیا تاکہ بنی عباس پہ بھی، ان کی خلافت پہ بھی آنچ نہ ہے، بنی امیہ کی بھی خلافت صحیح ہو جائے، کیونکہ ان دو خاندان کے علاوہ تو صدیوں تک مسلمانوں میں کوئی خلیفہ تھا ہی نہیں جی، ٹھیک ہے نا، صدیوں تک یا تو اموی تھے یا عباسی تھے۔ جزاک اللہ سر، آپ کا بہت تھینک یو سر، شکریہ۔ اللہ دوبارہ آپ کو آپ سے بہت عزت دے گزارش میرے ہے کہ وہ جو حدیث ہے حلیل و بھائی۔ شرائع کی، اس وقت کسی وقت مناسب سمجھے تو اس کو دوبارہ بیان کر دیں انشاءاللہ اللہ آپ کو بہت عزت دے۔ تھینک یو صاحب، جزاک اللہ۔ السلام۔ تھینک یو۔ انجم بھائی کا بڑا شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت عزت دے۔ رجب شاہ صاحب تشریف لائیں، مسٹر رجب شاہ۔